اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے ان 5 الفاظ میں تمام چیزیں شامل کر دی ہیں جو ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے وہ سب بیان کر دیا. اور آگے بیچ میں 3 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر ان 5 چیزوں کی محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائے فتربصوا، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے. واموال تربصوها، اے رسول تم ان لوگوں سے کہہ دو اگر وہ مال جو تم صبح و شام جمع کرتے رہتے، جس کی فکر میں انسان صبح سے شام تک خون پسینہ بہاتا ہے، اللہ رب العالمین نے ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب مل کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحكم ومساكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد از حمد و صلاۃ محترم سامعین و ناظرین، آپ احباب کے علم میں ہے کہ 2-3 دن بعد ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو اس نسبت سے کیونکہ یہ مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے نہایت خوشی اور مسرت کا مہینہ ہوتا ہے، جس میں امام الانبیاء، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. اسی مناسبت سے ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع
محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن و سنت میں اللہ رب العالمین نے خود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کی کیا اہمیت بیان کی ہے، وہ آپ احباب کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، قل اے پیغمبر آپ بیان فرما دیجیے، ان کان آباؤکم اگر تمہارے والدین، تمہارے باپ دادا، تمہارے ابا و اجداد، وابناؤکم تمہارے بیٹے، بیٹوں کے اندر تمام رشتے آگے آ جاتے ہیں، پوتے نواسے، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا خاندان۔ اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے ان 5 الفاظ میں تمام چیزیں شامل کر دی ہیں جو ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے وہ سب بیان کر دیا۔ اور آگے بیچ میں 3 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 5 چیزوں کی محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائیں، فتربصوا تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اگر غور کریں گے ان 5 چیزوں میں، 5 رشتوں میں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ دادا تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر تمہارے بیٹوں کی محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہو جائے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر تمہیں اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہو جائے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر تمہیں اپنی بیویوں سے محبت اللہ اور اس کے رسول میں اور اس کے راستے میں نکلنے سے زیادہ محبوب ہو جائے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہاں تک آگے اللہ رب العالمین نے وعشیرتکم پورا خاندان، پورا کنبہ ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر پورے کنبے کی محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو جائے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یعنی جتنی محبتیں ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ ہو سکتی ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کم ہو، اس سے زیادہ بڑھے گی تو تمہیں گمراہ کر دے گی، تمہیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں رسوا کر دے گی اور بروز قیامت تمہیں اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار کر دے گی اگر تمہیں ان 5 میں سے کسی کی محبت زیادہ عزیز ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے باقی چیزوں کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اے رسول تم ان لوگوں سے کہہ دو اگر وہ مال جو تم صبح و شام جمع کرتے رہتے، جس کی فکر میں انسان صبح سے شام تک خون پسینہ بہاتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر وہ مال تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ عزیز ہو جائے تو سمجھ لو کہ پھر اللہ کا عذاب تم پر آ رہا۔ اللہ رب العالمین نے آگے 7ویں چیز ذکر فرمائی وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہارا وہ تجارت کا مال جس کے گھاٹے کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے، تمہارا وہ مال، تمہارا وہ کاروبار، تمہاری وہ جائیدادیں، ان کی محبت بھی اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہو گئی، زیادہ محبوب ہو گئی تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ مکانات، وہ محلات جن میں تم رہتے ہو، جن کو تم پسند کرتے ہو۔ انسان پوری زندگی لگا دیتا ہے اپنا ایک گھر اچھا سا تیار کرنے کے لیے، ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنا خوبصورت سا اچھا سا گھر تیار کروں،
اللہ رب العالمین نے فرمایا جن گھروں کو تم پسند کرتے ہو، جن کی محبت میں تم اپنی زندگی کے ایام گزار دیتے ہو، اگر ان کی محبت بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ عزیز ہو گئی نا، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے اور تمہیں نیست و نابود کر دے۔ اگر غور کریں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر چیز سے محبت کی جا رہی ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی۔ ہمارے ہاں بے شمار مواقع پر ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ان تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کرنی ہے۔ اگر صرف یہ محبت ربیع الاول کے مہینے میں یاد آ جائے، اگر یہ محبت صرف ہمیں چند زندگی کے ایام میں یاد ہو، تو یاد رکھیں اللہ کو وہ محبت مطلوب نہیں ہے۔ اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں بس زندگی کے ان ایام کے اندر یاد کر لیا جائے اور اس کے علاوہ جو جی کرے تم زندگی گزارتے رہو۔ تم اللہ کو ناراض کرو، رسول اللہ کو ناراض کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اسی بات کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک دو صحابی رسول دونوں روایت کرتے ہیں، فوالذی نفسی بیدی، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ کتنے خوبصورت انداز سے نبی علیہ السلام نے قسم فرمائی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یعنی جو میری جان کا مالک ہے، اس کی قسم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ یعنی کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ہم اپنے ایمان کی اگر فکر کریں، غور کریں اپنے ایمان کے معاملے میں، تو ہر شخص اپنے آپ کو خود پہچان سکتا ہے کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عمر بن حشام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک تھاما ہوا محبت بھرے انداز میں حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میری جان کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ یعنی ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے اوپر رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اسی حوالے سے بیان کیا اور سمجھا کہ شاید میں نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اللہ کی قسم تم بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ لیکن وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے فوراً فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز رکھتا ہوں۔ وہ صحابہ کرام تھے، جب انہوں نے نبی علیہ السلام کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز رکھا، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں رکھ دیے۔ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا، بلکہ وہ باتیں جو ضروری نہیں تھی، جس پر عمل نہ کرتے تب بھی کوئی بات نہیں تھی، صحابہ کرام نے ان چیزوں پر بھی، ان اداؤں پر بھی عمل کر کے دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت ہے، ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے وہ ایمان کی مٹھاس حاصل کر لے، ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہو، ایمان کی چاشنی اسے مل جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں تین خصوصیات، تین صفات ہوں تو اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی یہ کہ اسے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول محبوب ہو جائے، ہر چیز سے بڑھ کر اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، انہیں عزیز رکھتا ہو، تو اسے اللہ رب العالمین ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے دوسری نشانی ارشاد فرمائی، دوسری خصلت، دوسری عادت یہ ہے
کہ جب بھی وہ کسی بندے سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کی خاطر کرے، اسے کوئی تکلیف دے، کوئی اذیت دے، اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دے، اللہ کی رضا کی خاطر اسے محبت رکھے، تو اللہ رب العالمین اسے ایمان کی مٹھاس نصیب کرے۔ تیسری چیز ذکر فرمائی کہ وہ مسلمان ہے، دوبارہ کفر میں جانا اسے اتنا ناپسند ہو جس طرح اسے دنیا میں آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنے ہاتھ جو ہے وہ انگاروں کے ساتھ نہیں لگاتا، گرم استری کے ساتھ نہیں لگاتا، آگ میں ہاتھ نہیں رکھتا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا وہ اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈالنے سے بچتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اتنا وہ دوبارہ کفر میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 عادتیں پائی جائیں گی اصل ایمان کی مٹھاس اسے نصیب ہو جائے۔ اگر ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے تو اس کی اصل وجہ یہی ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو وہ اہمیت دینا چھوڑ دی جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو وہ اہمیت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما اعدت لها، تو نے قیامت کے بارے میں کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے متعلق پوچھ رہے ہو، قیامت کے متعلق کون سے ایسے خاص اعمال کیے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ تیاری کی ہے؟ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لا شیء، میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی، یعنی ضروری جو عبادات ہیں، فرائض ہیں، جو حقوق اللہ حقوق العباد ضروری ہے وہ میں نے سارے ادا کیے، لیکن خاص کوئی تیاری نہیں کی، نہ کوئی بہت زیادہ نوافل پڑھے، نہ کوئی بہت زیادہ نفلی روزے رکھے، نہ کوئی بہت زیادہ عمرے کیے، بس ضروری جو مجھ پر تھے معاملات بس وہی کیے، لیکن ایک خصوصیت ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہو تو قیامت کے دن تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ جب یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے وقت جو مجھے خوشی ہوئی تھی اتنی خوشی آج ہوئی ہے یہ جان کر کے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ دعا کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک خادم رسول دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین میں تجھ سے بھی محبت رکھتا ہوں، تیرے رسول سے بھی محبت رکھتا ہوں، میں سیدنا ابوبکر سے بھی محبت رکھتا ہوں، سیدنا عمر سے بھی محبت رکھتا ہوں، یا رب العالمین اگرچہ میرے اعمال ان ہستیوں جیسے نہیں لیکن میں ان سے محبت رکھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ تو مجھے قیامت کے دن ان کے ساتھ کرے۔ ہمیں بھی یہ دعا اپنی نمازوں میں مانگنی چاہیے، جب بھی دعا کریں یا رب العالمین ہم تجھ سے بھی محبت رکھتے ہیں، تیرے رسول سے بھی محبت رکھتے ہیں، تمام انبیاء سے محبت رکھتے ہیں، تیرے رسول کے تمام اصحاب سے محبت رکھتے ہیں، تمام اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، تمام اولیاء الذام سے محبت رکھتے ہیں، اگرچہ ہمارے اعمال ان ہستیوں جیسے نہیں لیکن یا رب العالمین نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ فرما۔ یہ ہماری دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل ہونی چاہیے۔ اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، جب ایک شخص آئے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں قیامت کے دن آپ کا پڑوس چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرائض پورے کرنے کے ساتھ نوافل کی کثرت کرو، قیامت کے دن میں تمہارے لیے دعا بھی کروں گا اللہ تمہارا پڑوس میرا پڑوس تمہیں نصیب کر دے۔ ان باتوں پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں میلاد منا لینے کا نام محبت نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی رسول اللہ کی غلامی میں رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام محبت رسول ہے۔ ہم میلاد کے موقع پر نعرے لگائیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن فجر کی نماز قبول نہ ہو،
रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल करना कबूल ना हो, तो फिर ये दावा कोई हकीकत और मबनी दावा नहीं कहलाएगा। फिर ये हमारी बस आम जज्बाती तस्कीन होगी। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमारी ये मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। अक्सर मिलाद की महाफिल में मोहब्बत रसूल और शफात रसूल की बातें आप अहबाब सुनते रहते हैं, लेकिन याद रखें बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो कयामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ना उनसे मोहब्बत करेंगे, ना उनको अपने करीब आने देंगे। हमें चाहिए कि हम अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का अहल करार दें कि नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के कुछ तकाजे भी हैं कि बरोज़े क़यामत कई ऐसे अफराद आएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हौज़े कौसर पर कुछ ऐसे अफराद आएंगे जिन्होंने मेरे दीन के अंदर मुबालगा राई की होगी, नई नई चीजों को शामिल किया होगा, उन लोगों को भी दूर करार दे दिया जाएगा। इन्हें पीछे करो, इन्हें दूर करो। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ लोगों के मुतालिक इरशाद फरमाया, क़ाल रसूल या रब्बी इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरान महजूरा। सूरह फुरक़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बरोज़े क़यामत कुछ ऐसे बदबख्त भी होंगे। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल फरमाएंगे कि या रब, ये मेरी कौम के वो उम्मती हैं जिन्होंने दुनिया में कुरान को पीठ के पीछे रख दिया था, कुरान की तालीमात को छोड़ दिया था, कुरान मजीद को भुला दिया था। लिहाजा अल्लाह के रसूल उनकी शफाअत दूर की बात उनके उल्टा शिकायत लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के कुछ तकाजे हैं जिन पर हम सबको पूरा उतरना है। उन तकाजों पर अमल करेंगे तो तब ही बरोज़े क़यामत नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत के हकदार होंगे। ज़ाहिर बात है हम इंसान हैं, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करते हुए खताएं होंगी, गुनाह होंगे, लेकिन उन गुनाहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत की वजह से हमारी बख्शिश फरमाएंगे, मग़फ़िरत फरमा देंगे। लेकिन उस मकाम तक पहुंचने के लिए भी कुछ ना कुछ करना जरूरी है। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से, मिलाद की महाफिल में शिरकत कर लेने से हमें नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बहुत अहम और अनमोल चीज है, हर एक को नसीब नहीं होती। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तगोदो करनी पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए।